I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. جسٹس امین الدین خان وفاقی آئین کی عدالت کے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. ایوان صدر میں حلف اٹھایا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا. وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ بحریہ کے سربراہان سمیت دیگر اعلیٰ فوجی اور سرکاری حکام کی شرکت. وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. جسٹس حسن اظہر، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھا لیا. جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے جج بن گئے. چیف جسٹس امین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا. مظہر بھٹی سیکریٹری 2 چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات. آرمی، ایئر فورس، نیوی ترمیمی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل سینٹ سے منظور. قوانین توثیق کے لیے صدر مملکت کو ارسال. اپوزیشن کی بل کی مخالفت، بھرپور احتجاج کیا. سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ کا بل کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ. چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ یہ بل کمیٹی میں بھیجنا ہوتا تو ایوان کی رائے کی کیا ضرورت تھی. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایوان نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے اور اسی سبب ایکٹس میں ترمیم کی ضرورت تھی. آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے. دونوں ججز نے گزشتہ روز استعفے دیے تھے. اس ایوان کی پاور جو آئین نے اس کو دی ہوئی ہے یہ سپریم ہے. اس کی کوئی انکروچمنٹ جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی. اور یہ ججز جو ہیں ان کا ضمیر جو ہے دہائیوں سے سویا ہوا تھا. آج جب جو ہے تم کے اوپر پیر آیا ہے تو یہ ججز جو ہیں وہ آپ بیان دے رہے ہیں، پوئٹری کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. میں ان سب کا ماضی جانتا ہوں. اس ایوان میں آپ بھی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے. کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے. آج ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنا ماضی بھول گئے اور جمہوریت کے علمبردار بنے بیٹھے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ماضی میں نواز شریف کو سازش کر کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. سپریم کورٹ کی انکروچمنٹ برداشت نہیں کی جائے گی. ان کی دم پر پاؤں آیا تو ان کو شاعری یاد آ گئی ہے. ستائیسویں آئینی ترمیم بشمول 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا. ان متنازع آئینی ترامیم نے عدلیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اگلے جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا اجلاس میں ججز کے استعفوں کے بعد مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی. ہم نے عملی پروگرام طے کیا ہے جو جلد اعلامیہ کی صورت میں پیش کیا جائے گا. راٹھور جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، وہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے. 27 کی جو ہے وہ گولڈن نمبر تو ہے وہ ہمارے پاس، لیکن نون لیگ کی مائت اور پھر اور لوگ بھی وی ول کراس نمبر آف 40. آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے قریب ہے آزاد کشمیر اور اس میں بسنے والے ہمارے بہن اور بھائی. پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا. پی پی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کا اعلان. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. چودھری یاسین نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر سے پہر 3 بجے طلب. پشاور ہائی کورٹ کا سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال پر پابندی کا حکم. ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی عائد. عدالت نے صوبائی حکومت کو سرکاری وسائل کے غلط استعمال سے سختی سے روک دیا. تحریری فیصلے میں کہا کہ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے. سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، نہ کہ سیاسی شو کے لیے. صوبائی حکومت اور دیگر فریقین کو سرکاری وسائل نہ استعمال کرنے کی ہدایت.
پاکستان کسی دہشت گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ کالعدم TTP اور BLA پاکستان کے دشمن ہیں۔ طالبان کے دعوے اور وعدے صرف زبانی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں کہ افغان رجیم کے دوران دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ انٹیلیجنس بیورو اور CTD کی بڑی کامیابی، جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے میں ملوث 4 دہشت گرد گرفتار۔ دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ اور شینا کا اعتراف، افغانستان میں موجود فتن خوارج کی قیادت میں اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے پیغام رساں ایپ سے حملے کی ہدایت کی۔ داد اللہ افغانستان میں مقیم کالعدم TTP کا انٹیلیجنس چیف ہے۔ خودکش بمبار عثمان شنواری ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم امن، ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ پاکستان نے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، مٹھی بھر دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دوست ممالک کی درخواست پر افغان حکومت سے مذاکرات کیے، پاک فوج ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان۔ سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، کہا کمیشن CCTV سمیت تمام شواہد جمع کر کے رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا۔ سود سے پاک خیبر پختونخوا موجودہ حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم اسلامک انویسٹمنٹ متعارف کرائیں گے۔ 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بانی PTO سے ملاقات کر کے پالیسی گائیڈ لائنز لینا چاہتا ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور دفاعی روابط کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ سیاسی، ثقافتی اور عوامی روابط بڑھانے کا خواہاں ہے۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل عاصم منیع سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کی تربیت اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ تاجک وزیر دفاع کی علاقائی استحکام اور امن کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف، فیلڈ مارشل نے علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات، باہمی اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید گہرا کرنے کا اعادہ۔ ملاقات میں علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکرز کی ملاقات، سرمایہ کاری اور اہم معدنیات کے شعبوں سے متعلق گفتگو، بین الاقوامی صورتحال بشمول غزہ میں جاری امن کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں امریکی کمپنیز کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام کا منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ راولپنڈی اسٹیڈیم میں جاری۔ سری لنکا کا پاکستان کو جیت کے لیے 289 رنز کا ہدف۔ قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری، سائم ایوب 33 رنز بنا کر آؤٹ۔ پہلے کھیلتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں شدید ہنگامہ، رائے کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل منظور۔ وزیر صحت بخت کاکڑ نے بل پیش کیا، اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے۔ کراچی والے ہو جائیں اب ہوشیار، ڈرائیور کے ساتھ والے نے اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو بھی چالان ہوگا۔
موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے شخص کو بھی چالان سے بچنے کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اب تک 57,000 سے زائد ای چالان جاری کیے گئے۔ شارع فیصل پر حد رفتار 60 کلومیٹر مقرر، سائن بورڈ لگا دیے گئے۔ کار جیپ وغیرہ کے لیے حد رفتار 60 کلومیٹر، جبکہ ہیوی وہیکل بس ٹرک وغیرہ کے لیے حد رفتار 30 کلومیٹر مقرر۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی اہم پیش رفت، وی پی این سروس فراہم کرنے والی کمپنیز کو لائسنس جاری کرنے کا آغاز کر دیا۔ 5 سے زائد مختلف کمپنیز کو کلاس لائسنس جاری، اقدام صارفین کی سہولت اور سائبر سیکیورٹی کے فروغ کے لیے کیا گیا۔ کوہاٹ میں معمول کی گشت کے دوران دہشت گردوں کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ ڈی پی او کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی شناخت اور ان کی نیٹ ورک سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ مردان میں سی ٹی ڈی کی کامیاب کارروائی، کنڈا پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، تعلق فتنہ الخوارج کے حماسی گروپ سے ہے۔ روس کے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر شدید حملے، ایک ڈرون رہائشی عمارت سے ٹکرا گیا۔ حملے میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ نومورسک شہر پر حملے میں بھی 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوکرین کی جوابی کارروائی، روس کے ساحلی شہر نومورسک کے آئل ٹرمینل پر ڈرون حملے، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ روس نے یوکرین کے 216 ڈرون مار گرائے۔ غزہ میں 2 سال بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان، جنگ زدہ خاندان اور طلباء کچھ دیر کے لیے اپنے غم بھلا بیٹھے۔ 11 طالبات نے 99% نمبر حاصل کر کے ٹاپ پوزیشن اپنے نام کر لی۔ تباہ شدہ گھروں اور ملبے کے درمیان کامیابی کا خوب جشن منایا گیا۔ والدین کا اپنی بچیوں کی کامیابی پر فخر کا اظہار، مٹھائیاں تقسیم کی۔ کئی خاندانوں کو بچوں کے نتائج ان کی شہادت کے بعد ملے۔ ہائی اسکول کے امتحانات میں 31,000 طلباء و طالبات نے حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، فائرنگ سے فلسطینی خاتون شہید۔ مغربی کنارے پر 2 بچوں پر گولیاں برسا دی، موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں قائم مسجد، نذر آتش، متعدد اسلامی کتب اور قرآنی نسخے بھی شہید کر دیے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت، حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی بازداری۔ مزید ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی باقیات اسرائیل کے حوالے کر دی۔ کراچی میں ڈاکو نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دیا۔ مبینہ ٹاؤن میں رات گئے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 25 سالہ نوجوان جاں بحق۔ مقتول نوجوان پی آئی بی کالونی کا رہائشی تھا، 4 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول کے اہل خانہ شادی کی تقریب میں حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یورپین وفد کی آمد سے سندھ میں سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے۔ یورپی یونین نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں بھرپور تعاون کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے فرانس کے سفیر کی بھی ملاقات، آثار قدیمہ، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ جامع کراچی میں 1 ماہ کے دوران کتے کے کاٹنے کے 4 واقعات۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا، بچوں اور خواتین کو آوارہ کتوں کا نشانہ بننا انتظامیہ کی سنگین غفلت کی نشانی ہے۔ طلباء، اساتذہ اور والدین خوف میں مبتلا ہیں۔ کیمپس کو محفوظ بنانا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کے مرض سے آگاہی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں شوگر کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز، لائف اسٹائل میں تبدیلی، ٹینشن کے خاتمے اور متوازن غذا سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے لسبیلا کی مرکزی سڑک طویل عرصے سے تباہ حالی کا شکار، ہزاروں شہری روزانہ خستہ حال سڑک سے گزرنے پر مجبور۔ انتظامیہ کی خاموشی بدستور سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایک مرتبہ پھر اسپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ جنوبی افریقہ کے کپتان کے جسمانی خد و خال کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں بولا قرار دے دیا۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران بھارتی کھلاڑیوں جسپریت بمراہ اور رشبھ پنت نے جنوبی افریقہ کے کپتان تیمبا پاوما کے جسم کا تمسخر اڑایا۔ بھارتی بالر نے انہیں گالی بھی دی، جبکہ بھارتی کھلاڑیوں کی شرمناک حرکت DRS لینے یا نہ لینے پر گفتگو کے دوران اسٹمپ مائک پر ریکارڈ ہوئی۔
پی ایس ایل فرنچائز ٹیموں کی ویلیویشن کا عمل مکمل، پی سی بی نے فرنچائزز کو 10 سالہ نئے معاہدوں کی تجدید کی پیشکش بھیج دی، فرنچائزز کو مقررہ مدت میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایت، چارٹرڈ فرم نے 2 نئی فرنچائزز کی ممکنہ قیمت بھی طے کر دی، نئی پی ایس ایل ٹیموں کی فروخت کا ٹینڈر جلد شروع ہوگا، ممکنہ نئی ٹیموں میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت، راولپنڈی شہر شامل۔ چین میں قدرت کے حسین رنگ بکھر گئے، مسحور کن روشنیوں سے آسمان جگمگا اٹھا، روشنیوں کو چین کے شمالی حصوں میں دیکھا گیا۔ اور برسوں شائقین فلم کے دلوں پر راج کرنے والے اداکار اقبال حسن کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ اقبال حسن نے ٹرالی مین سے فلمی سفر شروع کیا اور 285 فلموں میں بیک وقت ہیرو، سائیڈ ہیرو، ویلن اور معاون کے لاتعداد کردار نبھائے۔ فلم شیر خان نے اقبال حسن کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔